الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، ہم نے پچھلی مجلس میں قرآن مجید کی آخری سورۃ الناس جسے کہتے ہیں اس کے حوالے سے چند گزارشات آپ بھائیوں کے سامنے رکھی تھیں، اور آج بھی انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آخری سے پہلی سورۃ الفلق کے حوالے سے چند باتیں اپنے آپ کو اور آپ بھائیوں کو سمجھانی مقصود ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے سمجھانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ دو صورتیں ہر قسم کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے اللہ کی پناہ میں دینے کے لیے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جیسی کوئی اور چیز نہیں ہے. اگر آپ تمام مخلوق کے شر سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اللہ کی پناہ میں لانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے بہترین ذریعہ اور سبب وہ ان دو صورتوں کی تلاوت ہے. تمام جسمانی اور روحانی آفات سے بچنے کے لیے ان دو صورتوں میں بڑی تاثیر موجود ہے. جب بندہ اللہ کی جناب میں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان دو صورتوں کی تلاوت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہے، ان صورتوں میں ذکر کی گئی صفات کے ساتھ دنیا کی آفات، جسمانی اور روحانی تکلیفوں سے بچنے کے لیے مالک الملک کے سپرد اپنا آپ کر دیتا ہے. تو یہ سب سے مؤثر علاج ہے اپنے آپ کو آفتوں مصیبتوں سے بچانے کا. حضرت عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الم ترى آیات انزلت اللیل لم یری مثلہن قط. کیا تم نے وہ آیات نہیں دیکھی جو آج رات نازل کی گئی ہیں؟ ان کی مثل کبھی نہیں دیکھی گئی، جن کی مثل کبھی کوئی آیت نہیں دیکھی گئی، جو تاثیر شر سے بچاؤ کے لیے، مخلوق کے شر سے بچنے کے لیے ان دو صورتوں میں ہے. اس سے پہلے کسی آیت کے اندر وہ تاثیر موجود نہیں ہے. حضرت ابن عابس الجوہنی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا اخبرک بافضل ما يتعوذ به المتعوذون. کیا میں تم کو سب سے افضل چیز میں بتا دوں جس کی بنیاد پہ اور جس کے سبب سے پناہ پکڑنے والے پناہ حاصل کرتے ہیں. پناہ پکڑنے والے
جس چیز سے پناہ حاصل کرتے ہیں، اس پناہ حاصل کرنے والی چیزوں میں سے سب سے افضل چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ سورۃ الفلق ہے اور سورۃ الناس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آفتوں سے پناہ حاصل کرنے کے لیے، جنوں کے شر سے بچنے کے لیے، وسوسوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر کچھ سب سے افضل طریقہ بتایا ہے تو وہ یہ دو صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ ایک روایت ہم نے پچھلے درس میں بھی ذکر کی تھی کہ اللہ کے حضرت عبداللہ بن خبیب کہتے ہیں کہ ہم ایک رات جب اللہ کے نبی کو ڈھونڈنے نکلے تو اللہ کے رسول، اور رات بھی اندھیری رات اور بارش کی رات تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ ہمیں نماز پڑھائیں، تو آپ ہمیں جب ملے تو آپ فرمانے لگے پڑھیے، ہم چپ رہے، پھر آپ نے فرمایا پڑھیے، ہم چپ رہے، پھر آپ نے فرمایا پڑھیے اور ہم چپ رہے، تو تیسری مرتبہ پھر آپ نے، جب ہم نے کہا کیا پڑھیں، تو پھر آپ نے یہ پڑھا اور یہ صورتیں پڑھی، قل واللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور آپ نے فرمایا کہ حین تمسی وتصبح ثلاث مرات تکفیک من کل شیء، صبح بھی 3 مرتبہ پڑھیں، شام کو بھی 3 مرتبہ پڑھیں، کہ آپ کو ہر قسم سے کافی ہو جائیں گے، ہر قسم کے شر اور تکلیف سے کیا ہو جائیں گی، کافی۔ چوتھی حدیث بھی اس سلسلے میں ملاحظہ کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل واللہ احد اور معوذتین کے حوالے سے حضرت ابو سعید خدری کی یہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 صورتوں کے نزول سے پہلے جنوں اور شیطانوں کے شر سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو دم کیا کرتے تھے، اور وہ دم کے الفاظ آپ کے اپنے تھے، آپ اپنے آپ کو دم کیا کرتے تھے، اور آپ کا معمول تھا نظر بد سے بچنے کے لیے، جنوں اور مخلوق کے شر سے بچنے کے لیے رسول کریم اپنے آپ کو دم کیا کرتے تھے، اور دم کے الفاظ آپ کے اپنے تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان 2 صورتوں کو نازل کیا، سورۃ الفلق کو اور سورۃ الناس کو، جب موعظتین اتری تو پھر آپ نے معمول بنا لیا، اور وہ جو آپ دم کرتے تھے وہ آپ نے چھوڑ دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہی 2 صورتوں پہ اکتفا کیا، اور انہی 2 صورتوں کو اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے اور محفوظ کرنے کے لیے، حسد سے بچانے کے لیے، شر سے بچانے کے لیے اور شیطان کے شر سے محفوظ کرنے کے لیے ان 2 صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں بھی حضرت عقبہ بن عامر جس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معوذتین کہتے ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو، معوذات جب کہیں گے تو تینوں صورتیں ہوں گی، سورۃ الاخلاص بھی، سورۃ الفلق بھی اور سورۃ الناس بھی۔ عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں یہ معوذتین کیا ہوتی ہے، کیونکہ عام طور پہ کتابوں میں معوذتین لکھا ہوتا ہے۔ معوذتین یعنی وہ 2 صورتیں جن کو پناہ حاصل کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے، وہ صورتیں، قرآن کا وہ حصہ اور وہ کلام جس کو اللہ تعالیٰ کی پناہ کے اصول کے لیے تلاوت کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو معوذہ ایک ہوتی ہے اور معوذتین 2 صورتیں جن کے ذریعے سے پناہ حاصل کی جاتی ہے۔ معوذتین سے مراد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اور جب معوذات ہو جائے تو پھر اس میں تیسری صورت بھی شامل کر لیں اور وہ سورۃ الاخلاص ہے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین کے متعلق ہم نے اللہ کے نبی سے پوچھا تو رسول کریم نے ہمیں ان 2 صورتوں کے ساتھ صبح کی جماعت کروائی۔ صبح کی جماعت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ آپ کا معمول لمبی نماز پڑھانے کا تھا، 60 سے 100 آیتیں تک اللہ کے رسول صبح کی نماز میں پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایک دن آپ نے ان 2 صورتوں کو بھی جو ہے نا وہ صرف فجر کی نماز میں پڑھا، پہلی رکعت میں سورۃ الفلق اور دوسری رکعت میں سورۃ الناس کو پڑھا۔ اس سے بھی آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی اہم صورتیں ہیں کہ فجر کی اس لمبی قرات کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکتفا کیا۔ اور کبھی کبھار اگر فجر کی جماعت میں مختصر بھی کرانا پڑے، سفر ہے، ایسی صورتحال ہے، ضروری نہیں کہ آپ جو ہے نا وہ لمبی صورتیں ہی پڑھیں، اگر ضرورت کی پیش نظر ہمیں کبھی مختصر جماعت کروانی پڑتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت اور یہ اسوہ بھی چھوڑا ہے۔
یہ بھی ہم نے شاید پچھلے درس میں ذکر کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بتایا ہے کہ رات کو سوتے وقت 3 صورتوں کو پڑھ کے اور ہاتھوں میں پھونک مار کے پھر آپ اپنے جسم، پورے جسم پہ اپنے ہاتھوں کو پھیرتے تھے، تینوں صورتوں کو، سورۃ الاخلاص کو، سورۃ الفلق کو اور سورۃ الناس کو پڑھیں اور پھر اپنے ہاتھ پہ پھونک ماریں اور پھر اپنے سر سے شروع کریں چہرے کو، اور چہرے کے بعد آپ اپنے جسم کے اوپر جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے آپ پورے جسم کے اوپر اس طرح ہاتھ پھیر لیں گے۔ یہ ڈیلی کا معمول تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے سونے۔ بیماری کی حالت میں بھی اگر کوئی شخص بیمار ہے، خود بیمار ہے یا اس کا کوئی عزیز بیمار ہے، تو وہ اسے ان صورتوں کا دم کرنا بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ حضرت امی عائشہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو وہ رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو تمام قسم کے، ہر قسم کے روحانی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ کرنے کے لیے، شیطان کے شر اور آفت سے بچنے کے لیے ان صورتوں کا دم کرتے، فرماتی ہیں کہ میں برکت کے لیے نبی کریم کا ہاتھ ہی آپ کے جسم پر پھیر دیتی تھی، دم میں کرتی تھی، پھونک مارتی اور ہاتھ اللہ کے رسول کا استعمال کرتی تھی تاکہ آپ کے ہاتھ کی برکت سے اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرما دے۔ ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یقل اعوذ برب الفلق، یقل اعوذ برب الناس۔ اس میں یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ انسان جب پناہ مانگتا ہے تو یہ پناہ صرف زبانی حد تک نہیں ہونی چاہیے، صرف زبانی حد تک نہیں ہے، اس کے لیے اسباب اختیار کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے جد و جہد کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کسی دشمن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کسی اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اگر آپ یہ ذہن رکھتے ہیں تو آپ اس کے لیے اسباب بھی اختیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ مورچہ بنانا، خندق کھودنا، کسی آڑ اور اوٹ کے پیچھے جانا، یہ فطری بات ہے کہ آپ اس کے لیے اسباب بھی اختیار کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں۔ کسی محفوظ قلعے میں اپنے آپ کو بند کرنا، تو اسباب اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ شیطان کے وار سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اسباب اختیار کرنا بھی، صرف آپ زبانی طور پہ کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اور اس کے لیے آپ عملی طور پہ آپ کا کوئی اقدام نہ ہو، عملی اقدام کرنا بھی ضروری ہے۔ صرف یہ کہہ لینا کہ بس میں پناہ میں آتا ہوں لیکن اس کی کوئی عملی پیش رفت نہ ہو، اب اللہ تعالیٰ سے فتح اور نصرت کی دعا کریں، تو پھر دعا کرنے کے ساتھ جب آپ جنگ میں جائیں گے تو آپ زرہ بھی پہنیں گے، آپ تلوار بھی اٹھائیں گے، آپ لڑائی کے لیے کھڑے بھی ہوں گے، آپ اپنا لشکر ترتیب بھی دیں گے، آپ اپنے کمانڈر مقرر بھی کریں گے، آپ اپنا دائیں اور بائیں جانب اور فرنٹ پہ لڑنے والے حضرات کا تعین بھی کریں گے، اسباب بھی اختیار کریں گے، لیکن دشمن سے کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے جہاں آپ پناہ لے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ رہے ہیں تو وہاں اس کے لیے اسباب بھی اختیار کرنا ضروری۔ میں اگر شیطان کے وار سے بچنے کا عزم لے کے رات کو سو رہا ہوں تو اس کے لیے اسباب بھی اختیار کرنا، یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے۔ ایک شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا جہنم میں نہیں جائے گا، تو کم از کم پھر اس کو یہ پڑھنے کے بعد اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ایسے کام نہ کرے کہ جو جہنم میں لے جانے، صدق کے دل کے ساتھ پڑھے، اور جب پناہ مانگے تو صدق کی نیت کے ساتھ پناہ مانگے اور اس کے لیے پھر اپنی پوری کوشش بھی کرے۔ یہ بات بھی مد نظر رکھنی ضروری ہے۔ جب آدمی کسی خوفناک چیز کو دیکھتا ہے، اس کے لیے نقصان کا باعث ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کا خوف محسوس کرتا ہے، تو یقیناً اس کے بچنے کے لیے کسی حفاظت میں اپنے آپ کو لے کے آتا ہے، کسی آڑ میں لے کے آتا ہے، وہ کسی اوٹ میں لے کے آتا ہے، اپنے آپ کو کسی دیوار کے پیچھے چھپاتا ہے، اور بعض اوقات ایسی چیزوں کی پناہ لی جاتی ہے جو سبب ہوتی ہیں کسی شر سے بچنے کے لیے اور کسی نقصان سے بچنے کے لیے۔ مثلا دشمن سے بچنے کے لیے کسی قلعے اور خندق میں یا مورچے وغیرہ میں پناہ لینا، ظالم سے بچنے کے لیے کسی طاقتور آدمی کے جو ہے نا اس کی پناہ میں آنا یا کسی قوم کی پناہ لینا، یہ پناہ کسی بھی چیز کی نہیں جا سکتی، اسباب اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ اور بعض وقت
یہ سمجھ کے پناہ لی جاتی ہے کہ یہ تمام کے تمام خطرات جو دنیا میں بچاؤ کے ذریعے ہیں، یہ تمام ذرائع اور اسباب بیکار ہو جائیں تو مجھے فلاں ہستی بچا لے گی، یہ دیوار کام نہ آئے، یہ مورچہ کام نہ آئے، یہ قوم کام نہ آئے، یہ شخص کام نہ آئے تو مجھے فلاں ہستی بھی بچا سکتی ہے۔ اگر ایک ہے اسباب، اور بعض خط بننے کا یہ نظریہ ہوتا ہے اسباب اختیار کرنے کے باوجود اس کے ذہن میں یہ ہو کہ ان تمام اسباب کے ہونے کے باوجود بھی مجھے غیبی طور پہ فلاں ذات بچانے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے اور مجھے بچا لے گی۔ یہ عقیدہ کس کے بارے میں ہونا چاہیے؟ یہ اللہ کے بارے میں۔ اسباب اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، اسباب اختیار کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ان اسباب کو مؤثر کرنے والی کس کی ذات ہے؟ حقیقی پناہ کے لائق اور حقیقی پناہ دینے والی ذات، ان اسباب کو مؤثر کرنے والی ذات وہ کس کی ہے؟ اور یہ اللہ کا حق ہے۔ یہ اختیار آپ اسباب اختیار کرنے کے بعد اب آپ اور میں یہ سمجھیں کہ فلاں شخص کو غیبی چیز جو مجھے بچا لے گی اور مجھے اس پر اعتماد ہے کہ اگر یہ دیوار ٹوٹ بھی گئی، یہ کلا گر بھی گیا تو فلاں شخص مجھے بچا لے گا، یا فلاں آدمی مجھے بچا لے گا، یا فلاں ایک آدمی مجھے محفوظ کر لے گا۔ یہ عقیدہ صرف کس کے بارے میں رکھا جا سکتا ہے؟ یہ اللہ کے بارے میں، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور یہ جتنی صورتیں آپ پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس میں جو حقیقی پناہ ہے وہ صرف کس سے لی جا سکتی ہے؟ ورنہ اگر کسی قوم یا کسی بڑے شخص کی پناہ میں آنا، شرعی طور پہ یہ اسباب اختیار کرنا کوئی جرم نہیں یا کوئی ناجائز نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے ہجرت کر کے نکلنے لگے تو مکے کا ایک مشرک ان کو کہنے لگا کہ آپ میری پناہ میں، کوئی شخص آپ کو تکلیف، اور وہ بھی صرف انسانوں کے جو اس وقت کے لوگ اس وقت نقصان دے رہے تھے اس سے کئی قومیں پناہ دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے جب وہاں رہنا مشکل ہو گیا تو آپ مدینہ منورہ تشریف لے کے آئے، اور انصار نے آپ کا پورا تعاون کیا اور آپ کے ساتھ پورا دفاع کرنے کا جذبہ پیش کیا۔ تو ظاہری اسباب کو اختیار کرنا یہ جائز ہے، بلکہ شریعت کہتی ہے کہ اسباب اختیار کیے جائیں، لیکن اسباب کے بعد یہ کرنا کہ ان اسباب کے بعد اگر یہ اسباب بیکار بھی ہو جائیں تو مجھے فلاں چیز بچانے کے اور فلاں شخص یا فلاں نیک بندہ یا فلاں مخلوق مجھے بچا لے گی، یہ نظریہ اور عقیدہ صرف کس کے بارے میں ہونا چاہیے؟ اور ان صورتوں میں سورۃ الفلق ہے یا سورۃ الناس میں یہاں جو پناہ کی طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مثال کے طور پہ جیسے کچھ لوگ دیوی اور دیوتا کے بارے میں کہتے ہیں کہ میری دیوی اور دیوتا مجھے جسمانی بیماریوں سے بچائے گی، شیطان کے شر سے بچائے گی، مجھے جادو سے بچائے گی۔ جنوں سے پناہ مانگنا، فرشتوں یا پیروں یا پیغمبروں کی پناہ لینا کہ اسباب کے باوجود مجھے انبیاء جو ہے وہ مجھے بچا لیں گے، یا اولیاء مجھے بچا لیں گے، یا یہ نیک شخص مجھے بچا لے گا، زندگی میں یا دنیا سے جانے کے بعد ہی مجھے بچا سکتا ہے، یہ عقیدہ صرف کس کے بارے میں ہونا چاہیے؟ یہ اللہ کے بارے میں، یہ اللہ کے بارے میں ہونا چاہیے۔ اور یہی اللہ نے حکم دیا ہے کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، جب شیطان کی طرف سے کوئی چوغا لگے تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اس کے شر سے بچنے کے لیے کس سے پناہ مانگنی؟ اللہ سے۔ اور یہی آپ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چھپا دشمن ہے، کسی کو نظر نہیں آتا، اور اس کی شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ کے علاوہ کوئی اور ہستی ہم کو بچانے والی۔ قل اعوذ برب الفلق، یہ آخری سے پہلی صورت ہے، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ فلق کا معنی
ویسے تو پھاڑنا ہوتا ہے، چونکہ رات کے اندھیرے کو پھاڑ کے صبح طلوع ہوتی ہے، اور اس لیے یہاں اس کا اکثر مفسرین نے صبح کا رب اس لیے کہا ہے کہ وہ رات کے اندھیروں کو پھاڑ کے صبح کو نکالتا ہے، اور صبح کو اندھیروں سے نکالنے والا کون ہے؟ رب ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ بھی، اور تو یہ قول موجود ہے اس آیت کی تفسیر میں، اور کئی تابعین کا بھی یہی خیال ہے کہ فلق سے مراد صبح ہے، کہ رات کی تاریکی سے جو صبح نمودار ہوتی ہے، اس کو نمودار کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ذکر کیا فالق الاسباح، فالق الاسباح، وہ صبح کو پھاڑنے والا ہے، رات سے دن لے کے آتا ہے اور دن سے کے بعد رات لے کے آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، صبح کو لانا، رات کو لانا، دن کا ختم کرنا، رات کو دن پہ لپیٹنا اور دن کو رات پہ لپیٹنا، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ قل اعوذ برب الفلق، وہ اللہ ہی ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں تمام مخلوق کے شر سے، جو قادر مطلق ہے، جو صبح طلوع کرنے پہ قادر ہے، جو رات کا اندھیرا لے جانے پہ قادر ہے، اور ہر قسم کے شر سے رات کے بعد، اور وہ خاص طور پہ جو رات کے اندھیرے کے شر ہوتے ہیں اور اس اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کرنے والا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ زندگیوں کو، زندگی کی اندھیروں کو بھی روشنی میں تبدیلی کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر میری روحانی زندگی میں اندھیرے ہیں اور حقیقت میں اس کو بھی روشنی میں تبدیل کرنے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ فلق سے مراد، ایک قول یہ بھی ہے حضرت عبداللہ بن عباس کا، وہ کہتے ہیں، امام طبری نے اس کو ذکر کیا ہے کہ فلق سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو سے پھاڑ کے نکالا۔ ایک اور دوسری تفسیر، ایک معنی ہے کہ صبح کو نکالنے والا، صبح کو پھاڑنے والا، صبح کو طلوع کرنے والا، اور ایک معنی ہے کہ فلق سے مراد رب الفلق، پھاڑ کے نکالنے والا، اس رب کی جو پھاڑ کے نکالنے والا ہے۔ ہر وہ چیز جو کسی چیز کو پھاڑ کے باہر نکلتی ہے، جیسے زمین سے نباتات ہے، دانے سے انگوری، دانہ پھٹتا ہے تو انگوری باہر نکلتی ہے، پھر زمین کے اندر دانہ ہوتا ہے، زمین پھٹتی ہے تو پھر وہ پہلے دانے کو پھاڑتا ہے انگوری، پھر اس کے بعد زمین کو پھاڑ کے باہر نکلتی ہے۔ پتھروں سے پانی اور چشموں کا پھوٹ کے نکلنا، یہ بھی پھاڑ کے نکلنے والی چیز ہے۔ بادلوں سے بارش کا برسنا، رحم مادر سے اور انڈوں سے حیوانات کا نکلنا، اس کے علاوہ بھی پورے جہاں میں جو چیز بھی کسی چیز کو پھاڑ کے باہر آتی ہے، تو ایک معنی یہ بھی ذکر کیا گیا کہ فلق کا معنی ہے ہر وہ چیز، ہر وہ مخلوق، اس سے مراد پوری مخلوق ہے کہ جو جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پھاڑ کے باہر نکالتا ہے۔ تو یہاں قل اعوذ برب الفلق، اور اس میں پوری مخلوق آ جاتی ہے، یہ دوسرا معنی ہے فلق، اور پہلا معنی ہے کہ صبح کے رب کی، جو رات کی تاریکی کے بعد صبح روشن لے کے آتا ہے، اور من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تمام مخلوقات اس کے ضمن میں آتی ہے، انسان بھی، حیوان بھی، درندے بھی، پرندے بھی، جن بھی، رات بھی، اندھیرا بھی، پوری کائنات کی تمام مخلوقات وہ من شر ما خلق کے زمرے میں آتی ہے۔ ہر مخلوق کے شر سے پناہ مانگی گئی، کوئی نقصان، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی باقی نہیں رہتی اس جملے کے اندر۔ حقیقت یہ ہے کہ پناہ مانگنے کی یہ ایک جامع صورت ہے، اور بندہ ساری مخلوق میں سے، تمام مخلوق کے تمام قسم کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے، اور اپنے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ من شر غاسق اذا وقب، اگرچہ من شر ما خلق میں یہ چیز بھی آ چکی تھی، من شر غاسق، اور تاریک رات کے اندھیرے کے شر سے، گہری رات کے اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور اندھیرے کی شر سے جب وہ چھا جائے۔ چونکہ جب رات ہوتی ہے تو شر اور بڑھ جاتا ہے، اندھیرے کے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو موذی چیزیں ہیں، جو نقصان دہ چیزیں ہیں، اور جب بھی کوئی
کارروائی کرتا ہے تو رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ کئی قسم کی. جیسے خاص طور پہ اس کو رات کے اندھیرے کا شر اس لیے ذکر کیا گیا کہ کئی کارروائیاں رات کی طریقے میں ہوتی ہیں. جیسے مجرم جب کوئی ڈاکو جب ڈاکہ ڈالتا ہے تو رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتا ہے. زانی جب کسی زنا کے لیے نکلتا ہے تو رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتا ہے. قاتل جب قتل کی کارروائی کرتا ہے تو رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتا ہے. زمین کے حشرات دن کو تو نظر آتے ہیں لیکن رات کو نظر, اگر ہمارے گھر سے چونٹی یا کوئی کیڑا مکوڑا یا کوئی بچھو سانپ, اس کا دن میں تو اس کا بچاؤ آسان ہے لیکن رات کے اندھیرے میں اس سے بچاؤ اور زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو اس شر سے, رات کے شر کو اس لیے خاص کیا گیا وَمِن شَرِّ غاسق اذا وقب, اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے, چونکہ اس اندھیرے کے شر سے بچنا اور زیادہ مشکل ہوتا ہے بندے کے لیے. درندے ہیں جیسے شیر ہیں, چیتے ہیں, بیڑی ہیں, حشرات ہیں جیسے سانپ بچھو ہیں جن کا خطرہ رات کو زیادہ ہوتا ہے. مچھر اور کھٹمل جو ہے, مچھر تو رات کو کارروائی کرتا ہے, کھٹمل وہ بھی بستر پہ بندے کو نظر نہیں آتا, وہ بھی رات کو نکلتا ہے. اور موذی چیزیں وہ رات کو نکلتی ہیں. اور ڈاکٹروں کی تحقیق یہ بھی کہتی ہے کہ جو جراثیم منتقل ہوتے ہیں وہ بھی رات کو منتقل ہوتے ہیں, کیونکہ گرم کرنے سے, کسی چیز کو ابالنے سے, گرم پانی میں رکھنے سے, دھوپ پر رکھنے سے جراثیم مر جاتے ہیں. رات کے اندھیرے سے یہ چیزیں, اور کتنی ایسی موذی چیزیں جو رات کو نکلتی ہیں. اس لیے اس کو خاص کیا گیا, خاص طور پہ پوری مخلوق کے شر سے بچنے کے بعد رات کے اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے, جب اندھیرا پوری طرح چھا جاتا ہے تو پھر یہ مختلف نقصان کے پہلو اور نقصان کی چیزیں جو ہے نا وہ انسان کو تکلیف دیتی ہیں. اور ان کے شر سے بچنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ ذو الجلال نے خاص طور پہ اس کو ذکر کیا ہے رات کے اندھیرے کو. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, اور گروہ میں پھونکنے والوں کے شر سے. اس میں دو معنی ذکر کیے گئے. النفاسات کا ایک معنی تو عورتیں, مؤنث کا صیغہ ہے, اور زیادہ تر جادو کا کام عورتیں کرتی تھی. اور جادوگر جب جادو کرتا ہے تو وہ دھاگے کے اوپر یا تانت کے اوپر گریں لگاتا جاتا ہے اور اس کے اوپر پھونک مارتا جاتا ہے اپنے منتر کو جو بھی وہ پڑھتا ہے. تو وہ گرا لگا کے, یا تو اس بندے کے جس کے اوپر اس نے جادو کرنا ہوتا ہے اس کے بال یا اس کا کپڑا یا اس کے جسم کا کوئی حصہ, اس کے ساتھ جسم کے متعلق کوئی چیز اس کو ملتی ہے, اور پھر وہ اس کے اوپر گریں لگاتا جاتا ہے اور پھونک مارتا جاتا ہے. اس لیے نفاسات فی العقد کہا گیا. یہ مؤنث کا صیغہ ہو تو اس سے مراد عورتیں ہیں, یا پھر اس میں اگر آپ اس کا معنی کریں کہ ایسے نفس جو گروہ میں پھونکتے ہیں. نفس, اور نفس میں مرد بھی آتے ہیں اور عورتیں بھی آتی ہیں. اگر مرد بھی یہ کام کرتا ہے, جب نفس مراد ہوگا تو مرد بھی اس کی ضمن میں آئیں گے. وہ مرد جو جادو کرتے ہیں تو جادوگر کا طریقہ واردات یہ ہوتا تھا کہ وہ جو ہے نا وہ پھونکیں مارتی تھی, گرہیں لگا کے مختلف چیزوں پہ, دھاگوں پہ اس کے اوپر پھونک مارتی تھی. اور عورتیں اور مرد چونکہ دونوں اس کام میں شریک تھے اور وہ جادو کرتے تھے, اور جادو کا یہ طریقہ رائج تھا. اور اس لیے جادوگر کے شر سے بچنے کے لیے, چونکہ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو نظر نہیں آتی, جادوگر جب جادو کرتا ہے تو آدمی کے علم میں نہیں ہوتا. رات کے اندھیرے میں چیزیں جو آنے والی وہ بھی بندے کے علم میں نہیں ہوتی. اور یقیناً ان چیزوں کے شر سے مالک الملک کے علاوہ کوئی اور پناہ دینے والا نہیں. رات کو سوتے وقت مجھے جب بھی پناہ مانگنی چاہیے. اگر میں یہ سمجھوں کہ نہیں فلاں شخص مجھے ہر قسم کے شر سے بچا سکتا ہے رات کی طریقے میں, تو یہ عقیدہ درست, یہ اللہ کی ہی عبادت کے زمرے میں آتا ہے اور عبادت کے ضمن میں آتا ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. آخری چیز, حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد یہ ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے بندے کے اوپر جو نعمت ہے نا اس کے زائل ہونے کی تمنا کرے. کوئی صلاحیت اس کے پاس ہے, کوئی فن اس کے پاس ہے, مال اس کے پاس ہے, کوئی دولت اس کے پاس ہے, کوئی حسن اس کے پاس ہے, لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق اچھا ہے اور لوگوں کے ساتھ بڑا خوش اخلاقی سے رہتا ہے. کوئی ایسی نعمت تمنی زوال نعمت الغیر, دوسرے بندے سے نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کر.
اور اس کی ایک اور اگلی بدترین صورت یہ ہے کہ اس سے چھن جائے اور مجھے، اس سے چھن جائے اور مجھے، یہ حسد ہے. یہ کیا ہے؟ حسد ہے. اور حاسد آدمی کا جو نقصان دہ پہلو وہ ہے، اس کے اپنے لیے تو نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے. یہ حسد کرنا بہت بڑا جرم ہے، سزا کا مستحق ہے. جو جس سے حسد کرتا ہے اس کے لیے نقصان دہ پہلو یہ ہے، یہاں حاسد سے مراد اس کا شر. اگر مجھ سے کوئی حسد کرتا ہے، آپ سے کوئی حسد کرتا ہے، تو میرے لیے اس کا نقصان دہ پہلو یہ ہے کہ وہ نظر بد لگائے گا. جب بھی یہ ذہن میں رکھے گا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، ہائے اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، اتنا مال اس کے پاس کیوں ہے، اتنی عزت اس کو کیوں ملی ہوئی ہے، کفیل اس کا اتنا احترام کیوں کرتا ہے، یہ اتنا خوبصورت کیوں ہے، تو پھر وہ نظر لگائے گا. اور نبی کریم فرماتے ہیں العین حق، نظر کا لگنا کیا ہے؟ حق. نظر کا لگنا حق ہے. حسد کرنے والا ہی کی نظر لگے گی، حسد کرنے والے کی ہی نظر لگے گی. جب اس کے دل میں یہ حسد آئے گا کہ اس کے پاس یہ نعمت چھن جائے، یہ عزت چھن جائے، یہ مقام چھن جائے، تو یقیناً پھر وہ نظر بد لگے گی. اور ہمیں کسی کے بارے میں کوئی پتہ نہیں کہ ہمارے بارے میں کون کیا سوچ رہا ہے، اور اس کے شر سے بچنے کے لیے سوائے مالک الملک کے کوئی ذات ہمیں بچا نہیں سکتی. حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جب جادو کیا گیا تھا اور پھر آپ کو شخص بیمار بھی رہے، اللہ کے رسول پریشان بھی رہے، اور آپ کے بال لے کے کسی یہودی نے، اور وہ حسد بھی، اور وہ جادو بھی حسد کی بنیاد کے اوپر تھا. یہودی بھی نبی کریم سے حسد کرتے تھے کہ آپ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں نہیں آ گئے، آپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں آ گئے. اس حسد کی وجہ سے وہ جانتے تھے کہ آپ کی رسالت پر حق ہے، اور اس حسد کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم. حسد کی وجہ سے جادو بھی کیا پھر اللہ کے. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ بڑی کبھی عادت ہے کہ آدمی کے دل میں حسد پیدا ہو، کسی کے بارے میں دل میں حسد. جب بھی کسی کے اوپر نعمت دیکھیں تو آپ کوشش کریں اپنے قول اور فعل کے ساتھ اس کے اوپر دعائیہ کلمات کہیں، اللہ اور برکت دے، اللہ اور برکت دے، اللہ تعالیٰ اور عزت دے، اللہ تعالیٰ اور آپ کو جو ہے نا وہ مقام بخشے. یہ جملے بولنے چاہیے. اور دل میں اس قسم کا انسان ہونے کے ناطے سے باتیں آتی ہیں، کسی کاروبار اچھا ہو گیا، کسی کام اچھا ہو گیا، کسی پرافٹ اچھا مل رہا ہے، تو ہمیں انسان کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر خوش ہو اور اس کے نعمت کے چھننے کے دل میں کبھی خیال پیدا نہ کرے. یہاں جو بڑے بڑے گناہ ہوئے، یہاں یاد رکھیں کہ اس کا سبب بھی حسد ہے. حسد حرام ہے شریعت اسلامیہ میں، جو یہ کسی کے نقصان کا باعث بنتا ہے. آسمان کے اوپر کہتے ہیں جو سب سے پہلا گناہ ہوا ہے وہ بھی حسد کی وجہ سے. شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حسد کی وجہ سے. حسد جنت میں ہے، مٹی سے اور میں آگ سے. یہ پہلا آسمان کا پہلا گناہ بھی کہتے ہیں حسد کی وجہ سے ہوا، اور زمین پر پہلا گناہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا. حابیل اور قابیل کا جو آپس میں جو لڑائی اور قتل کا سب وجہ کیا تھی؟ حسد. آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے ایک نے قتل کیا تو سبب اس کا حسد تھا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں اگر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تو کس کی وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے نہیں مانا تو کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے. یہ بہت بڑی برائی ہے حسد، اور اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ ذوالجلال نے بھی یہ علاج بتایا ہے. اور ہمیں کسی کے بارے میں حسد نہیں رکھنا چاہیے. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے نظر بد لگے گی، اسی سے نظر بد لگتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں دو چیزوں میں رشک کہتے ہیں، ایک ہے حسد، ایک ہے رشک کرنا. اس کو عربی میں غبطہ کہتے ہیں. یہ فرق بھی سمجھ لیں. غبطہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے اوپر نعمت دیکھیں، اس کے پاس باقی رہنے کی دعا بھی کریں، اور ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی اس قسم کی نعمت دے دے اور میں بھی اسی طرح خرچ کروں. اس کے پاس بھی اللہ یہ باقی رکھے، اللہ اس کو اور عطا کرے، اللہ اس کو اور عزت دے، اور اللہ مجھے اگر دے گا تو میں بھی اس کو خیر کے کاموں میں استعمال کروں گا.
رسول کریم کا ارشاد گرامی لا حسد الا فی اثنتین کہ دو چیزوں کے علاوہ کسی چیز پر حسد نہیں کرنا چاہیے. رجل آتاہ اللہ القرآن، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن عطا کیا ہے اور یقوم به آناء اللیل و آناء النہار، اور دن رات وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے. اس کے اوپر بندے کو رشک کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر توفیق دی ہے تو مجھے بھی اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق دے اور میں بھی اس کے ساتھ قیام کیا کروں. رجل آتاہ اللہ مالا، اور ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں دن رات خرچ کرتا ہے، یہ بھی قابل رشک آدمی ہے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو بھی اور مال عطا فرما، اور ہمیں بھی اگر تو مال دے گا تو ہم اس کو بھی اسی طرح تیرے راستے میں خرچ کریں گے جس طرح یہ شخص خرچ کرتا ہے. کہتے ہیں علم اور مال کے باب میں آدمی جو ہے نا وہ دل میں یہ تمنا کر سکتا ہے کہ اللہ مجھے بھی یہ نعمت عطا کر دے اس نیت کے ساتھ، ورنہ کسی سے نعمت کے زوال کی تمنا کرنی اور طلب کرنا یہ حسد ہے اور یہ حرام ہے اسلامی شریعت میں. اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی دعائیہ کلمات کہے، اس بندے کو اچھے انداز سے یاد کرے، اس کی خوبیوں کی وجہ سے اگر دل میں حسد آ جاتا ہے تو اس کو اچھے الفاظ سے یاد کرے اور اس کی تعریف کرے تاکہ حسد جیسا گناہ ہمارے کھاتے میں نہ لکھا جائے. تو یہ سورۃ الفلق تھی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام پڑھا کرتے تھے، آپ کو سوتے وقت پڑھتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دم کیا کرتے تھے. ہمیں بھی مخلوق کے تمام قسم کے شر سے بچنے کے لیے پناہ کس سے لینی چاہیے؟ اللہ سے. قل اعوذ برب الفلق، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب. ایک اور نقطہ بھی یہاں آخر پہ سن لیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک صفت ذکر کی ہے رب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب، اور تین آگے شر زیادہ ذکر کیا، من شر ما خلق ایک، من شر غاسق اذا وقب دو، ومن شر النفاثات فی العقد تین، ومن شر حاسد اذا حسد. صفت ایک ذکر کی گئی ہے اور شر کتنے ذکر کی گئے؟ چار ذکر کی گئے، جبکہ اگلی صورت میں سورۃ الناس میں صفتیں تین ذکر کی گئی ہیں اور شر ایک ذکر. ٹھیک ہے، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة من شر الوسواس الخناس. وہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں تین ہیں اور شر ایک ہے، خناس شیطان کا شر، انسان کی صورت میں ہو یا جنوں کی صورت میں ہو، جو وسوسہ ڈالتا ہے، اور وہاں شر ایک ہے اور صفتیں تین ہیں، یہاں شر چار ہے اور صفت ایک ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ شیطان کا جو شر ہے نا وہ زیادہ خطرناک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی تین صفتوں کو ذکر کیا. وہ زیادہ خطرناک شر ہے کہ اسے بچنے کے لیے رب رحمان کی اللہ کی ربوبیت کو بھی، اللہ کے مالک ہونے کو بھی، اس کے ملک کو بھی اور اس کی الوہیت کو بھی ذکر کیا گیا ہے. اور اس کے شر کی صورتوں میں سے آپ کے دل میں یہ تو دین کے بارے میں وسوسہ پیدا کر دے گا، ایسا شبہ پیدا کر دے گا آپ کے دل میں، یہ بھی شیطان کے شر کی صورت. دین کے حوالے سے کرنا، ایمان کے حوالے سے کرنا، حرام کھانے کے حوالے سے آپ کو کہے گا کوئی مسئلہ نہیں حلال ہے، نمازوں سے آپ کو پیچھے کر دے، دین میں سستی، فرائض کی ادائیگی میں سستی پیدا کر دے، باہمی طور پہ آپس میں لڑا دے گا، کوئی ایسا خیال پیدا کر دے گا جس سے جو ہے نا آپس میں نفرت پیدا ہو. یہ ساری صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی دین کے بارے میں شک، اسلام کے بارے میں شک، عمل کے حوالے سے سستی پیدا کر دے گا. یہ اس کی شر کی مختلف صورتیں ہیں جو کوئی طریقہ بھی اختیار کر سکتا ہے لوگوں کو بھٹکانے کے لیے.